پہنچاتے رہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ رسول اللہ کے اعلان نبوت سے پہلے بھی ایک خدا کی عبادت کرنے والے لوگ عرب میں موجود ہیں۔ خود رسول اللہ اعلان نبوت سے پہلے بھی خدا کے ایک ہونے پر یقین رکھتے تھے اور کبھی بتوں کے پاس بھی نہیں گئے۔ ابو لہب نے ابی طالب کا جواب سنا تو ابی طالب سے کہہ رہا ہے، یہ غلط ہے، اس سے پہلے کہ دوسرے لوگ اسے روکیں، تم محمد کو نئے دین کی تبلیغ سے روکو۔ تم نے لوگوں کی مخالفت مول لی تو مارے جاؤ گے۔ اگر اس وقت تم نے محمد کو لوگوں کے حوالے کر دیا تو ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ ابی طالب اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم، جب تک میں زندہ ہوں محمد کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ یہاں موجود رسول اللہ کے باقی رشتہ داروں نے بھی اچھے انداز میں بات کی ہے۔ رسول اللہ کی پھپھی صفیہ نے ابو لہب سے کہا ہے، بھائی، کیا تمہیں اپنے بھتیجے کی رسوائی اچھی لگے گی؟ خدا کی قسم، اہل علم ہمیشہ اس بات کی خبر دیتے آئے ہیں کہ عبد المطلب کی اولاد میں ایک نبی آئے گا، وہ نبی محمد ہی ہے۔ ابو لہب کہنے لگا، یہ عورتوں کی بے بنیاد باتوں میں سے ہے، یہ باتیں بیکار اور تمہاری خواہش سے زیادہ کچھ نہیں ہیں۔ قریش کے سارے قبیلے جب تمہارے خلاف ہوں گے تو تم لوگوں کو میری بات کا اندازہ ہوگا۔ ہماری تعداد عرب کے لوگوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ ابو لہب یہ کہہ کر غصے سے لال پیلا ہوتا ہوا یہاں سے چلا گیا ہے۔ علی کی عمر اس وقت 13 سال ہے اور انہیں رسول اللہ پر ایمان لائے ہوئے 3 سال گزر چکے ہیں۔ سب لوگوں کی موجودگی میں کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول، اگرچہ یہاں سب سے چھوٹا ہوں لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ سن کر لوگوں نے اس بات کا مذاق اڑایا ہے، دین کی دعوت دینے والا دیکھو اور دعوت قبول کرنے والا دیکھو۔ انہیں کیا معلوم کہ آنے والے وقت میں کائنات ان دونوں کی عظمت کے گن گائے گی، ان کا پیغام کائنات کے ہر کونے میں پھیل جائے گا۔ سب لوگ اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اللہ کریم کا حکم آیا ہے، آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس دین کی کھلم کھلا تبلیغ کریں اور مشرکوں سے منہ پھیر لیں۔ کچھ دن بعد رسول اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اب اپنی قوم کے لوگوں کو بھی اللہ کے دین کی دعوت دی جائے۔ عرب کا دستور ہے کہ ان پر کوئی آفت آ جائے تو یا صباحا یا صباحا کہنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی لوگوں صبح کی پکار سنو۔ اس آواز کو سن کر لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ کوہ صفا پر موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں، یا صباحا یا صباحا۔ لوگ صفا پہاڑ کے سامنے جمع ہو رہے ہیں۔ اس مجمع میں ابو لہب اور قریش کے کئی دوسرے سردار بھی موجود ہیں۔ اگر کوئی خود نہیں پہنچ سکا تو اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا ہے۔ کافی لوگ جمع ہو چکے تو رسول اللہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا ہے، یقیناً ہم آپ کی بات مان لیں گے، آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں کہ بت پرستی چھوڑ دو اور ایک خدا کی عبادت کرو جس نے مجھے رسول بنا کر تم میں بھیجا ہے۔